بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ انبیاء پڑھ رہے ہیں اور اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے 101۔ وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور اپنی پسندیدہ چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے 102۔ ان کو زبردست خوف غمگین نہیں کرے گا، فرشتے ان کو لینے آیا کریں گے اور کہیں گے یہ ہے تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا 103۔ یعنی دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بھی تو اللہ کی مرضی ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہیں کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو ان کے لیے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے تو مقدر ہی بن چکی ہے، جو اللہ کی طرف جائیں گے اپنی ہمیشہ پسندیدہ چیزوں سے جو ہے پسندیدہ چیزوں میں رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی مقدر ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے، ان کے لیے آخرت میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے لیے ہم بھلائی اپنی مقدر میں لکھ لیں یا ہم اپنے لیے تکلیفیں اپنے مقدر میں لکھ لیں، مرنے کے بعد بھی اور دنیا میں بھی۔ کیونکہ دنیا میں تو عارضی طور پہ آپ کی زندگی میں ہماری آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے نا، لیکن جب ہم دنیا سے جائیں گے تو وہی ہماری آخرت اور فانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، جو باتیں ہم بالکل اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے، ہم اس کو بالکل سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غمگین، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غمگین اور خوف رکھا ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ پھر اور اس روز کو یاد کرو جس روز ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح خطوں کا انبار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارا ذمہ وعدہ ہے اور ہم ضرور پورا کریں گے 104۔ آسمان لپیٹے جانا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کہتے ہیں روئی کے گالوں کی طرح آسمان، جو پہاڑ ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح، اور آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی اور کسی کو اپنا ہوش نہیں ہوگا۔ اسی کا یہ ذکر ہو رہا ہے اس میں جو ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر اس میں ہمیں کیا یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تم دوبارہ پیدا کیا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، پھر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو وہ اسی میں وہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں یاد ہے۔ اور ہم نے لوح محفوظ کے بعد دوسری کتابوں میں بھی لکھ دیا ہے کہ میرے نیک بندے اسی زمین کے وارث ہوں گے 105۔ کس زمین کے وارث ہوں گے؟ جو نیک بندے ہوں گے، ظاہر ہے وہ جنت کی زمین کے وارث ہوں گے نا، جنت پہ ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے جنت لکھ دی ہے۔ بے شک عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں کافی مضمون ہے 106۔ جو انسان عبادت کرے گا، اللہ کو راضی رکھے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرے گا، اللہ نے جو بتایا اسی کو آپ سمجھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہے ہیں اس میں کہ وہ اسی کو سب کچھ سمجھے گا پھر۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے 107۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، کیا تم اب بھی مانتے ہو 108۔ اگر وہ منہ پھیریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سب کو صاف طور پر آگاہ کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور 109۔ اللہ تمہارے زور سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے دل میں رکھتے ہو وہ بھی جانتا ہے 110۔ اور میں یہ نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک فائدہ پہنچانا ہو 111۔ رسول نے کہا کہ اے میرے رب، تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، ہمارا رب بڑا مہربان ہے اور اس سے مدد مانگی جاتی ہے تو ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو 112۔ تو یہ جو سورہ انبیاء تھی یہ پوری مکمل ہو گئی۔ کل سے تو انشاءاللہ ہم سورہ حج شروع کریں گے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مرتے دن تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔